آزاد کشمیر کے حالات سیاستدانوں کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح نفرت کی سیاست نہیں کرتی۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینا درست نہیں۔ اگر ریاست پاکستان آبدہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھولا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ڈڈیال میں جلسہ عام سے خطاب، کہا آئین سازی پارلیمان میں ہوتی ہے، سڑکوں پر نہیں۔ یہ کام صرف پیپلز پارٹی کو آتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری ہی کر سکتے ہیں۔ نون لیگ کو تو کوٹلی، میرپور اور رابلہ کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی تسلیم نہیں کرتی۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں۔ اگر یہ وفاق کی پالیسی نہیں تو ایسے وزیر کو فوری طور پر نکال دیا جائے۔ خطے میں حالیہ بحران نے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان چین فارماسیوٹیکل B2B کانفرنس سے خطاب، کہا چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کا نہایت قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے۔ حالیہ سرمایہ کاری سی پیک 2 کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ بنوں اور اطراف میں فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق خوارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ بنوں میں حالیہ خودکش حملے کے تمام سہولت کاروں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ علاقے میں کلیئرنس اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔ پاکستان سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین پیش۔ دہشت گردی کے خلاف فورسز کی قربانیاں ناقابل فراموش قرار۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے کویت میں حملے، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر کے تحت شام کے علاقے التنف میں امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ یہ کارروائی بمبور میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں کے بدلے میں کی گئی۔ حملے کے دوران ایک ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا، جبکہ اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول بدستور ایرانی افواج کے پاس ہے۔ جب تک امریکہ کی جارحانہ کارروائیاں جاری رہیں گی، اس خطے سے تیل اور گیس کی ایک بوند بھی برآمد نہیں ہونے دی جائے گی۔ اینڈی برنہم برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ منتخب۔ اینڈی برنہم کیئر سٹارمر کی جگہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں اینڈی نے کہا کہ کیئر سٹارمر کی قیادت میں ہم نے بدترین شکست سے شاندار فتح تک سفر کیا۔ لیبر پارٹی کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ عوام نے ہمیں جس مقصد کے لیے پکارا ہے، ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی فوج کی مسلسل چھٹی رات ایران پر بمباری، ریلوے اسٹیشن، پل اور ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر قمیر پل پر امریکی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے فضائی دفاعی نظام اور لاجسٹک تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوج نے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ امریکی فضائیہ نے ایران شہر ایئرپورٹ، بندر عباس، بندر قمیر، اہواز اور بوشہر میں حملے کیے اور 3 پل تباہ کر دیے۔ بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن پر بھی حملہ کیا۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی، جبکہ بوشہر میں بحری اڈوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد سے اب تک 45 شہادتیں رپورٹ، 400 سے زائد افراد زخمی۔
چین اور پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی بحالی پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھا جائے، تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے۔ ایران سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت جاری ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو اب بھی معاہدہ کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا ہے، کیونکہ امریکی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی گئی۔ یہ پابندیاں صرف ان جہازوں پر لاگو ہوں گی جو ایرانی بندرگاہوں کی جانب جا رہے ہوں گے یا وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہا جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کے خلاف تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ جے ڈی وینس کے مطابق دونوں صدر کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان ہیں، جبکہ اندرونی معلومات سے مالی فائدہ اٹھانے کا تاثر بھی سراسر مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کشنر اور وٹکوف نے نمایاں کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا چین پر 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے ڈیٹا کی سب سے بڑی چوری کا الزام۔ کہا چین نے امریکی ووٹرز کی 22 کروڑ فائلیں حاصل کی۔ وہ امریکہ کے انتخابات میں مسلسل مداخلت اور الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی قوم سے خطاب میں کہا کہ چین چاہتا تھا کہ ٹرمپ صدارتی الیکشن ہار جائیں۔ اس نے امریکی عوام میں ان کے بارے میں منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔